ناظرین آداب عرض ہے MRF TV کرناٹکا میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ٹاپ 5 نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ ہم ساورکر کی اولاد سے نہیں ڈرتے، دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ کا دفاع کرتے ہوئے بولے CM اروند کیجریوال۔ LG کی طرف سے ایکسائز پالیسی کی CBI انکوائری کی سفارش پر اروند کیجریوال نے کہا کہ منیش سسودیا کو پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ کیس سراسر جھوٹا ہے۔ سسودیا ایک ایماندار اور محب وطن آدمی ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ منیش جی گرفتار ہونے والے ہیں۔ پریس کانفرنس اور اسمبلی میں اپنی تقریر میں نے کہا تھا کہ منیش گرفتار ہونے والے ہیں۔ 3-4 ماہ پہلے بتایا تھا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر ایک نیا نظام نافذ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ کس شخص کو جیل بھیجنا ہے اور پھر اس کے خلاف من گھڑت جھوٹا مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیل سے نہیں ڈرتے۔ یہ محسوس کر چکے ہوں گے کہ تم ساورکر کے بچے ہو جس نے انگریزوں سے معافی مانگی۔ ہم بھگت سنگھ کے بچے ہیں، بھگت سنگھ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جس نے انگریزوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر کے خود کو پھانسی پر لٹکایا۔ ہم جیل اور پھانسی کے پھندے سے نہیں ڈرتے، ہم کئی بار جیل ہو کر آ گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے احترام میں فیئر ویل ڈنر وزیر اعظم مودی نے کی میزبانی، کئی لیڈر ہوئے شامل۔ وزیر اعظم مودی نے جمعہ کے روز موجودہ صدر رام ناتھ کووند کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ یعنی ڈنر کا انعقاد کیا، جس میں مرکزی کابینہ کے اراکین، مختلف ریاستوں کے وزراء اور دیگر معزز شخصیات شامل ہوئے۔ صدر جمہوریہ الیکشن میں منتخب ہونے والی دروپدی مرمو بھی رام ناتھ کووند کی الوداعی تقریب میں شامل ہوئیں، جن کی مدت پیر کے روز ختم ہو رہی ہے۔ میں پہلے کی طرح کام کروں گا، محمد زبیر نے جیل سے رہائی کے بعد کہا کہ وہ پہلے کی طرح کام کرتے رہیں گے۔ زبیر کو دہلی پولیس نے 27 جون کو ایک ٹویٹ کے ذریعے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ زبیر کے خلاف اتر پردیش میں مزید 7 FIR درج کی گئی ہیں۔ زبیر نے کہا کہ میں اپنا کام جیسا کرتا تھا ویسا کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ عدالت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ٹویٹ کے لیے 2 کروڑ روپے لینے کے الزام پر زبیر کا کہنا تھا کہ ان سے کسی تحقیقات میں اس بارے میں نہیں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس الزام کے بارے میں اپنی رہائی کے بعد ہی معلوم ہوا۔ کل ان کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا یہ قانون ایک طے شدہ اصول ہے کہ گرفتاری کی طاقت کو تحمل کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ موجودہ کیس میں مختلف عدالتوں میں مسلسل نظر بندی اور کارروائیوں کے لامتناہی دور کے تابع ہیں۔ عدالت نے محمد زبیر کے خلاف UP میں خصوصی تحقیقات کو تحلیل کرتے ہوئے UP کے تمام مقدمات کو دہلی منتقل کر دیا۔ ججوں نے اتر پردیش حکومت کی اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا کہ محمد زبیر کو ٹویٹ کرنے سے روک دیا جائے۔ روپے میں تیز اتار چڑھاؤ کو برداشت نہیں کریں گے، گرتی ہوئی کرنسی کے درمیان بولے RBI کے گورنر۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانت داس نے جمعہ کو کہا کہ ہندوستانی روپیے ترقی یافتہ معیشتوں اور ترقی پذیر ممالک کی کرنسیوں کے مقابلے نسبتاً مضبوط پوزیشن میں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے ہی ملک کی کرنسی 80 روپے فی ڈالر کی سطح کو عبور کر گئی تھی۔ RBI کے گورنر نے کہا کہ مرکزی بینک روپے میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کو بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ RBI کے اقدامات سے روپے کے ہموار تجارت میں مدد ملی ہے۔ داس نے کہا کہ ریزرو بینک آف انڈیا مارکیٹ میں امریکی ڈالر فراہم کر رہا ہے اور اس طرح مارکیٹ میں نقدی کی مناسب فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ RBI نے روپے کے ہدف کا کوئی خاص سطح طے نہیں کیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے پر بحث سے انکار، اپوزیشن ناراض۔ پارلیمنٹ کی کارروائی 5ویں روز بھی ملتوی۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے باعث جمعہ کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل پڑا۔ لوک سبھا کی کارروائی کل 2 بار متاثر ہوئی، پہلے دوپہر تک اور پھر 2 بجے تک۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا کی کارروائی 12 بجے شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے بڑھتی قیمتوں، عام اشیاء پر GST اور مرکزی ایجنسیوں کی ضرورت اور غلط استعمال کو لے کر حکومت کو نشانہ بنایا۔
اپوزیشن نے حکومت پر اہم ایشوز پر بات چیت سے بھاگنے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مودی حکومت کی ہٹ درمی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جب سے مانسون اجلاس شروع ہوا ہے، دونوں ایوانوں کی کارروائی میں مسلسل خلل پڑ رہا ہے۔ کل موجودہ اجلاس مسلسل 5ویں دن تھا، جب پارلیمنٹ کی کارروائی شروع ہونے کے بعد چند منٹ میں اسے ملتوی کرنا پڑا۔ بے روزگاری اور دیگر مسائل پر لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کم از کم 7 تحریک التوا دی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی 5 خصوصی اہم رپورٹ۔ چلتے چلتے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ 5 رپورٹ کیسی لگیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل MRF TV کرناٹکا کو خوب سبسکرائب کریں، دوسروں تک ہماری ویڈیوز پہنچا کر ہمارا تعاون کریں۔